بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو ایک ایسی ہستی کا تعارف کرانے جا رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کے نامور اولیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، پاکستان و بر صغیر کے نامور اسلامی اسکالر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے معروف روحانی پیشوا حضرت اقدس حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی 14 دسمبر 2025 بروز اتوار وفات پا گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 72 برس تھی۔ ان کے انتقال کی خبر پہلے دیوبند میں منعقد ایک علمی و روحانی نشست کے دوران سامنے آئی، جس کے بعد دینی، روحانی اور علمی حلقوں میں غم و ندا کی فضا چھا گئی اور آپ کی ہزاروں شاگرد خلفاء عقیدت مندوں نے گہرے رنج و صدمہ کا اظہار کیا۔ نماز جنازہ کا اعلان ہو چکا ہے کہ یہ 15 دسمبر 2025 بروز پیر 11:30 بجے دن جنگ میں ادا کی جائے گی۔ بعد میں نماز کا ٹائم تبدیل کر کے 2 بجے رکھ دیا۔ تدفین بھی وہیں مہد الفقیر الاسلامی کے احاطے میں متوقع ہے، جہاں ہزاروں شاگرد، خلفاء اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پہنچنے کی توقع ہے۔ پہنچ چکی۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی 1 اپریل 1953 کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جنگ میں پیدا ہوئے اور بعد میں بر صغیر کے ممتاز صوفیاء کرام و مشائخ میں شمار ہوئے۔ آپ نے عصری تعلیم کے طور پر لاہور کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، لیکن 40 برس کی عمر میں اعلیٰ عہدہ چھوڑ کر خود کو مکمل طور پر دین کی خدمت اور اصلاح باطن کے لیے وقف کر دیا۔ سامعین محترم، حضرت کا شمار سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے سرکردہ مشائخ میں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلاؤں کہ آپ کو اپنے شیخ حضرت مولانا غلام حبیب صاحب چکوالی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ کی روحانی مجالس، بیانات اور سفر اصلاح دنیا کے 40 سے زائد ممالک تک پھیلے ہوئے تھے، جن سے ہزاروں علماء، طلباء، عوام الناس نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ دینی تعلیم و خدمات حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ میں مہد الفقیر الاسلامی کے نام سے اس کی بنیاد رکھی، جو علوم دینیہ اور روحانی تربیت کا اہم مرکز شمار ہوتا ہے، اور اس ادارے اور اس سے منسلک دیگر مراکز کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور اتباع سنت کا پیغام عام کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ تصنیف و تالیف کے میدان میں بے حد سرگرم رہے۔ عربی، اردو، انگلش سمیت مختلف زبانوں میں آپ کی درجنوں کتابیں شائع ہوئی، جن میں بعض فہرستوں کے مطابق 100 سے زائد اور بعض کے مطابق 150 سے زائد عناوین شامل ہیں، جن کا محور اصلاح باطن، تربیت اولاد، حیا و پاک دامنی اور عملی زندگی میں سنت کی پیروی ہے۔ آپ کے بیانات اصلاح و تربیت
پوری دنیا میں مقبول رہے اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر لاکھوں لوگ انہیں سنتے اور اپنے حالات کی اصلاح کوشش کرتے رہے اور ہزاروں لوگوں نے ان بیانات کی وجہ سے اصلاح پا گئے۔ عالم اسلام کا رد عمل حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے انتقال کی خبر نشر ہوتے ہی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، خلیجی ممالک اور مغربی دنیا میں بسنے والے ان کے سجادگان، خلفاء، علماء اور عام مسلمانوں نے گہرے رنج و الم اظہار فرمایا۔ مختلف علمی اور روحانی اداروں کی جانب سے جاری بیانات میں انہیں عصر حاضر کے اہم روحانی اور اصلاحی شخصیت قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کے لیے مغفرت اور رفعت درجات کی دعا کی گئی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کے ہزاروں شاگردوں اور سننے والوں نے اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیانات نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ گناہوں سے توبہ، نماز کی پابندی، حلال روزی، اخلاص، تقوی کی راہ اپنانے میں انہیں حضرت کے نصاح بیانات اور مجالس نے بنیاد فراہم کی۔ سامعین محترم، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہمہ گیر شخصیت تھے جنہوں نے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو بھی تصوف اور شریعت کے ساتھ جوڑنے کی کامیاب کوشش کی، اور ہاں، خود انجینئر ہونے کے باوجود انہوں نے عملی زندگی ترک کر کے دین و تزکیہ کو اپنا فکر کا محور بنایا، اور ان کے شاگرد آج دنیا کے مختلف خطوں میں خانقاہوں، مدارس اور تربیتی حلقوں کے ذریعے اس فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کا خلاصہ قرآن و سنت کی روشنی میں دلوں کی اصلاح، اخلاق کی تعمیر اور زندگی کے ہر شعبے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ ناظرین، اہل علم کے نزدیک حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے تصوف کو محض نظری مباحث کی بجائے عملی زندگی، معاملات، معاشرت اور خاندانی نظام کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا، اور ان کی کتابیں، بیانات اور نصائح آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ رہیں گی۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پسماندگان میں اہلیہ، 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی کو سوگوار چھوڑ گئے۔ اللہ تعالی حضرت کے تمام دینی و روحانی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین، اور ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ